نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من جو کوئی، یرتدا پھر جائے گا، یرتدا رد پھر جانا، اور مرتد ہو جانا بھی اسی سے، مرتد پھر جانا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فسوفا تو جلد ہی، یاتی لے آئے گا اللہ، بقوم ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو یا ایسی قوم کو، یحبوہم وہ محبت کرے گا ان سے، یحبو کیا ہے یہ مضارع، کون محبت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ، یحبو وہ محبت کرے گا ان سے، ویحبون اور وہ سب محبت کریں گے، یہ بھی کیا ہے مضارع جمع، اوپر کیا آ رہا ہے یحبو اللہ کے لیے آ رہا ہے سنگولر، اور نیچے کیا آ رہا ہے پلورل کا یحبون جمع کا صیغہ، یعنی وہ سب محبت کریں گے اس سے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اذلتن اذلہ اس کا روٹ کیا ہے؟ زال لام لام ذلل، اس کو یعنی زیادہ کمزور، نرم مزاج، فرما بردار، اچھے اور برے دونوں معنوں کے لیے آتا ہے یہ۔ ذلیل بھی اس کو کہتے ہیں جو بہت کمتر ہو گیا ہو یا کمزور ہو گیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا جو ورڈ ہے اذلہ، یہ اچھے اور برے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف برے کے لیے ہی نہیں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ اذلہ بہت نرم ہوں گے، ٹھیک ہے؟ بہت نرم ہوں گے، علی المؤمنین مومنوں پر، اعزتن اعزہ، اذلہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ اعزہ، اس کا روٹ کیا ہے؟ عین زا زا، ٹھیک ہے؟ اعزہ عزیز کی جمع، یعنی شدید، زبردست، عزت والے، مشکل، بھاری، ناقابل شکست، ذلیل کا اپوزٹ، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے اسی میں آ جاتا ہے۔ بہت نرم ہوں گے مومنوں پر، اعزتن اور بہت سخت ہوں گے، علی الکافرین کافروں پر، یجاہدون وہ سب جہاد کریں گے، یہ بھی کیا ہے مضارع، یجاہد یجاہدون وہ سب جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا اور نہیں، یخافون وہ سب ڈریں گے، لومتا لوم لام واو میم لوم سے بنا ہے، لوم لائم بھی اسی سے آتا ہے، لائم بھی اسی سے، ٹھیک ہے؟ یعنی ملامت کرنے والا یا کسی کو برے فعل کی وجہ سے، برے کام کی وجہ سے برا یا بھلا کہنا، ٹھیک ہے؟ ملامت کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اسی سے۔ تو اور نہیں، یخافونا وہ ڈریں گے، لومتا ملامت سے، لائمن ملامت کرنے والے کی، یہ کیا ہے؟ لائم یہ فاعل ہو گیا اور لوم ملامت ہو گئی، آگے یہ لومتن کیا آ گیا؟ یہ ہمارا فعل آ گیا، اور لائمن کیا آ گیا؟ ہمارا فاعل آ گیا، ٹھیک ہے؟ نہیں وہ ڈریں گے ملامت سے، لائمن ملامت کرنے والے کی، ذالکا یہ، فضل اللہ فضل ہے اللہ کا، ٹھیک ہے؟ اللہ ہی آ گیا، فضل ہے اللہ کا، پہلے پہ پیش آ گیا فضلو اور اللہ ہی پہ زیر آ گیا، تو یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر پیش آ جاتا اللہ پر تو اللہ نے ہو جاتا۔ فضل ہے اللہ کا، یؤتیہ وہ دیتا ہے اسے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا، علیم خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کوئی تم میں سے پھر جائے گا، اب اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہم بنیں گے۔ اس میں سے ایک کون تھا؟ مسیلمہ کذاب، اس نے نبی کے زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ مسیلمہ کذاب کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ یمن کے قبیلے بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ وفد 9 ہجری، وفد مطلب گروپ، 9 ہجری میں مدینہ آیا، اور اس میں 17 آدمی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، مگر مسیلمہ ان کا سردار تھا، تکبر کی وجہ سے وہ دور رہتا تھا، کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے بعد مجھے نبوت دینے کا وعدہ کریں گے تبھی میں آپ کی پیروی کروں گا، ورنہ میں آپ کی پیروی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے صحابہ بھی بھیجے اور خود بھی اس کو سمجھانے کے لیے گئے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس نے وہی اپنی باتیں دہرائیں۔
تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو سمجھانے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تم مجھ سے اس چھڑی کے مانگنے کا بھی مطالبہ کرو تو میں تمہیں اس وقت وہ بھی نہیں دے سکتا. یاد رکھو تم اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر تم نے پیٹ پھیری تو اللہ تعالیٰ تم کو توڑ کر رکھ دے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے, یہ جو فتنہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دب گیا, یعنی اس وقت وہ خاموش ہو گیا, وہ شانت ہو گیا, اور اس کے لوگ بھی شانت ہو گئے اور وہ دب گیا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد یعنی وفات کے فوراً بعد پھر سے یہ فتنہ ابھر کر آیا, اور ایک نہیں تین مطلب جو مرتد ہو چکے تھے لوگ. تو اس میں کون تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد نبوت کے آخری دنوں میں اس فتنے نے جنم لیا, اور پھر آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ لوگ ایمان سے پھر گئے, اور یہ فتنہ طوفان کی طرح پورے عرب میں پھیل گیا. ایک طرف مسیلمہ کذاب تھا جو اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف اس میں تھے ایک یمن کا قبیلہ تھا مزجج, اس کے سردار سود انسی, اس نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا. اور اسی طرح ایک قبیلہ تھا بنو اسد, اس کا سردار تھا خویلد, اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. ان تینوں جھوٹوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے تو کچھ اس میں سے مانتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن بعد میں یہ مرتد ہو گئے اور کیا کہا کہ ہم ہی نبی ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے خالد بن ولید کو بھیجا. حضرت خالد بن ولید جو تھے اپنا پورا لشکر لے کر مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے, کیونکہ بہت تیزی سے یہ پھیل رہا تھا اور لوگوں کو مرتد کر رہا تھا, اور کافی لوگ اس کو نبی مان بھی رہے تھے. تو اس لیے فوراً اس کے اوپر ایکشن لیا گیا. سب سے پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر. انہوں نے فوراً ایکشن لیا, خالد بن ولید کو بھیجا اور وہ بہت بڑا لشکر لے کر اس سے لڑنے کے لیے گئے, اور مسیلمہ کذاب جو تھا وہ حضرت وحشی کے ہاتھوں مارا گیا. حضرت وحشی تھے, ان کے ہاتھوں مارا گیا. ٹھیک ہے. بالآخر پھر اس کے ماننے والے مسلمان ہو گئے. اسی طرح طلحہ بن خویلد کے مقابلے کے لیے حضور پاک حضرت ابو بکر نے بھی ان کو بھی دوبارہ انہی کو بھیجا, خالد بن ولید کو بھیجا, مگر وہ پہلے ہی گھبرا کر بھاگ گیا کہ وہ آ رہے ہیں مجھ سے لڑنے کے لیے, اور پتا تھا ان سے تو کوئی جیت نہیں سکتا, تو وہ بھاگ گیا پہلے ہی, اور کچھ عرصے بعد بہت ٹائم بعد خود بخود مسلمان ہو کر آ گیا. اسی طرح جو تیسرا والا تھا اس کا بھی قتل ہو گیا, اس کو بھی قتل کر دیا. اس طرح یہ تینوں کے تینوں فتنے جو تھے وہ دب گئے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو کوئی بھی تم میں سے پھر جائے گا, ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور ان کے علاوہ کسی اور کو نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سے پھر گیا, وہ مرتد ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اپنے دین سے, تو جلد ہی لے آئے گا اللہ ایسی قوم کو جو محبت کرے گا ان سے, اور وہ محبت کریں گے اس سے. ٹھیک ہے. یعنی اب اگر کوئی اپنے دین کو بھی نہیں مانتا, آگے کی آیت کیا ہے کہ اگر کوئی اپنے دین کو بھی نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائیں گے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا. وہ لوگ مومنوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت. سخت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روڈ بیہیو کریں گے کافروں سے آ کر, کہ ان کو دیکھتے ان کو جو ہے مارنے پیٹنے لگیں گے. سخت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گناہ کو چھڑوانے کی کوشش کریں گے, اور ان کے جو برائیاں ہوں گی اس پر وہ لوگ سخت ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ملامت سے ڈرتے ہیں نا. اگر میں نے کسی کو اپنا دین پہنچا دیا تو وہ کیا کہے گا, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مجھے بھگا دے گا, ایسا تو نہیں ہے وہ مجھے جھڑکے گا یا مجھے برا بھلا کہے گا. ہم یہی سوچتے ہیں نا, ہمیں ڈرتے ہیں, کہیں نہ کہیں دل میں کچھ ہونے لگتا ہے ہمارے جب قدم اٹھتے ہیں دعوت کی طرف. تو ایسا نہیں ہے, وہ لوگ اتنے تیز ہوں گے اور تیزی سے دنیا میں پھیلیں گے, اور اللہ تعالیٰ کا کام بہت تیزی سے کریں گے. ٹھیک ہے نا. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, جسے وہ چاہے دے. تو اگر ابھی بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا کام نہیں کرا تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھا دیں گے جو اللہ تعالیٰ کا کام بہت تیزی سے کریں گے. اچھا, انما بے شک ولیکم دوست تمہارا اللہ ہے, ورسولہ اور اس کا رسول, والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے, الذین وہ جو یقیمون الصلاۃ قائم کرتے ہیں نماز, ویؤتون الزکاۃ اور وہ سب دیتے ہیں زکوٰۃ, وہم اور وہ راکعون رکوع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ دوست ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہو جاتا ہے, اور ان کا رسول بھی, اور وہ لوگ جو ایمان لائے. یہ سب کیا کام کرتے ہیں پھر؟ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نماز قائم کرنا, اور دوسرا زکوٰۃ دینا, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا. ٹھیک ہے نا. رکوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
نماز میں قیام میں ایک رکوع ہوتا ہے، رکوع میں مطلب ہم جھکتے ہیں، اس سمبل کیا ہے جھکنا، مطلب اللہ تعالیٰ کے آگے ہم جھک رہے ہیں، تو اس میں ہر زندگی کے ہر اسٹیپ میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا بس وہ کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی، یہی ہے اس کا مطلب کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع مطلب اللہ کے ہر حکم کے آگے وہ جھکیں گے، یعنی اپنا حکم وہ اپنی مرضی کو پیچھے رکھیں گے، طاق میں رکھ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ مانیں گے، ٹھیک ہے۔ ومن اور جو کوئی یتولا دوستی کرے گا، مضارع، اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، والذین اور ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، فإنا تو بے شک، حزب اللہ گروہ ہے اللہ کا، حزب اللہ اللہ کا گروہ ہے، ہم وہی غالبون غالب آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا کام کرے گا، دوست اللہ کے کب بنیں گے؟ جب اللہ کا کام کریں گے اور رسول کی مدد کریں گے۔ رسول کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ رسول چلے گئے، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب ان کے مشن کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، یہ ہے ان کی مدد کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی دوستی کا مطلب کیا ہے؟ خلیل، مطلب گہرا دوست، یعنی کبھی بھی اب ہارنے والے نہیں ہیں، اب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اب تو کسی سے بھی نہیں ڈرنا، اب اللہ کا کام کرنا ہے بنا ڈرے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے گروہ کون ہیں؟ نیک لوگ، رسول، ایمان والے، اللہ کا کام کرنے والے، یہی اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گروہ کبھی ہارتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا گروہ ہمیشہ غالب آنے والا ہے، غالب فائل، ہمیشہ جیتنے والا ہے، ہمیشہ اوپر رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہیں تم بناؤ، دوبارہ آ گیا یہ، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اتخذوا بنا لیا، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا مذاق، ولعیبا اور کھیل، مذاق اور کھیل، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتو دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، ان اگر ہاں تم سے پہلے، والکفارا اور کفاروں کو، اولیاء دوست، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم اگر ہو تم، مومنین ایمان لانے والے، یعنی جو لوگ ہمارے دین کو، یعنی کیا کہنے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، نہیں تم بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو ہنسی اور مذاق، اور ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، اور کافروں کو دوست۔ اب یہاں پر پھر سے بات آ گئی، دوستی کون سی؟ دلی دوستی، رازدار والی دوستی، کیونکہ انہوں نے کیا کرا تھا؟ مسلمانوں کے بیچ میں گھس کر کیا کر رہے تھے؟ مسلمانوں کے بیچ میں گھس رہے تھے، دوستی کر رہے تھے۔ جنگ تبوک کے ٹائم پر جب مدینہ میں تھے مسلمان، تو اندر سے بھی اٹیک اور باہر سے بھی اٹیک، یعنی دونوں طرف سے مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان سے رازداری نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کون کون آ گئے اس میں؟ اہل کتاب آ گئے اور کفار آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور ڈرو اللہ سے اگر ہو تم مومن۔ اور میں نے دوستی کی بہت اچھے سے پوری ساری کیٹیگری بتائی تھی اور سب کچھ اچھے سے بتایا تھا، ٹھیک ہے نا، وہی اس کے دماغ میں رکھ کر بار بار یہی آیتیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا اور جب نَادَیْتُم پکارتے ہو تم، ندا دیتے ہو تم، پکارتے ہو تم، کیوں آیا یہاں پر؟ اس سے پہلے اذا آ رہا ہے، اذا کے بعد کیا ہوگا؟ ماضی کے معنی مضارع میں چلے جائیں گے۔ وَإِذَا اور جب نَادَیْتُم پکارتے ہو تم، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف، اتخذوا وہ بنا لیتے ہیں اسے، ہزواً مذاق، ولعیباً اور کھیل، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ قوم ایسی قوم ہے جو لا یعقلون نہیں وہ سب عقل رکھتی، یعنی جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف تو وہ بنا لیتے ہیں ہنسی اور مذاق، کھیل اور تماشا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی جب اذان ہوتی ہے نماز کی طرف، یعنی جب اذان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہودی اور نصارہ کے کچھ لوگ اذان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مدینہ میں ایک عیسائی تھا، وہ اشہد ان محمدن کے الفاظ پر، یعنی جب یہ کلمات وہ سنتا تھا تو وہ اس کا مذاق بنایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ جھوٹا جل کر تباہ ہو جائے، یہ الفاظ بھی بولتا تھا کہ جھوٹا جو ہے وہ جل کر تباہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اس کی دعا کے لفظ تھے یہ اس کی جلن کا اظہار تھے، مطلب اس قدر وہ نبی سے جلتا تھا۔ ایک دن اس کی لڑکی گھر میں ہی اس نے آگ جلائی، سارے گھر والے سو رہے تھے اور چنگاری جو ہے وہ گھر میں گر گئی اور پورا گھر جل گیا اس سمیت،
تو یعنی اس کی یہ جو بد دعا تھی خود اسی پر جا کر لگی اور وہ پورا گھر سمیت ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک دفعہ مکہ فتح کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت بلال نے اذان دی. کچھ نوجوان تھے, انہوں نے اذان کی آواز سنی اور اس کی ہنسی اڑانے لگ گئے اور نقل کرنے لگ گئے. ان میں سے ایک تھے ابو مظہورہ, وہ بھی اس میں شامل تھے. آپ نے ان کو بلایا اور اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. بہت خوش آواز تھے, مطلب آواز بہت اچھی تھی. آپ نے ان کو ہی مکہ کا مؤذن بنا دیا. ٹھیک ہے نا. تو اذان کی آواز سے شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں. جب اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان سے وہ برداشت نہیں ہوتی تو وہ بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کو ایسی کوئی ان نیچرل سی چیز اپنے آس پاس محسوس ہو, کچھ گڑبڑ محسوس ہو, تو خود بھی چاہے اذان دے دو. ٹھیک ہے. تو خود بھی اذان دے دو, تو چاہے موبائل میں اذان چلا دو, تو اس سے جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں, جن ہوتے ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی بات چل رہی تھی اس لیے میں نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ اذان کی آواز سے وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں, وہ ان سے برداشت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اور دو وقتوں کی دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی. ایک تو اذان کے بعد کی دعا اور دوسرا مجاہدین کی دعا. ٹھیک ہے نا. جبکہ وہ جہاد کے لیے لڑ رہا ہو. ٹھیک ہے. جہاد میں ہو. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی, اے اہل کتاب, حل نہیں تنقیمونا, تم بیر رکھتے, بیر مطلب نہیں تم انتقام لیتے, تنقیمونا اس کا قریب کا ورڈ کیا ہے, انتقام. پہلے بھی آیا کتنی بار, اے اہل کتاب نہیں تم انتقام رکھتے یا انتقام لیتے, منا ہم سے, اللہ مگر ان اس لیے کہ آمنا ہم ایمان لائے, باللہ اللہ پر, وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا, الینا ہماری طرف, وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا, من قبل اس سے پہلے, وَأَنَّا اور بے شک اکثرہم ان کے اکثر, فاسقون نافرمان ہیں, فاسق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اہل کتاب سے کہہ دو کہ تم ہم سے انتقام اس لیے لیتے ہو کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس چیز پر ایمان لائے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور ان سے پہلے نازل ہوئی. ان سے پہلے تو تورات بھی نازل ہوئی, انجیل بھی نازل ہوئی, ہم تو سب پر ایمان لاتے ہیں, تو کیوں اس بات پر ہم سے انتقام لیتے ہو. بے شک اللہ تعالیٰ پھر ان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں, ان کے اکثر کون ہیں, فاسق. کتنی کم تعداد تھی نا یہودیوں کی, اور جو ایمان لے کر آئی تھی. عیسائی پھر بھی بہت زیادہ تر ایمان لے کر آ جاتے ہیں اور آتے ہیں, لیکن یہودی جو ہیں بہت لمیٹڈ, ان کا دل بہت سخت ہوتا ہے, کم ایمان لائے ہیں وہ. آگے قل کہہ دیجئے, حل کیا, انبئکم میں خبر دوں تمہیں, نبا انبی میں خبر دوں تمہیں, کیا ہے یہ مضارع, کیا میں تمہیں خبر دوں, بشرن اس سے زیادہ برا, شرن زیادہ برا اس سے, من ذالکا اس سے, مثوبتن جزا کے اعتبار سے. مثوبہ کس کو کہتے ہیں, صوب سے بنا ہے, یعنی ثواب بھی اسی سے بنا ہے. ثواب کس کو کہتے ہیں, بدلہ, انجام کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. انجام کے اعتبار سے یا جزا کے اعتبار سے. عند اللہ اللہ کے پاس, من لعنت اللہ لعنت کی اس پر اللہ نے, وغضیبہ اور غصہ ہوا, علیہ اس پر, وجعل اور اس نے بنا دیا, منہم ان میں سے, قردۃ بندر, والخنازیر اور خنزیر, وعبدا اور اس نے عبادت کی, طاغوت کی, شیطان کی, اولئکا یہی لوگ ہیں, شرن بدترین یعنی بدتر مطلب برے, بہت برے, مکانن مقام میں مطلب درجے میں, مقام میں, وَأَضَلُّ اور زیادہ گمراہ, عن سواء السبیل سیدھے راستے سے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ برا انسان, ان سے کہو کہ میں بتاؤں سب سے زیادہ برا انسان کون ہے. اپنے انجام کے اعتبار سے سب سے برائی کس پر آئے گی, جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اس پر ہوا. اللہ تعالیٰ نے کس پر لعنت کی, بندر والوں پر اور خنزیر والوں پر. آگے یہ آئے گا, ٹھیک ہے, جن کو خنزیر بنا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور جس نے عبادت کی شیطان کی, یعنی اس نے شیطان کو مانا. ایسے ہی لوگ ہیں جو بھٹک گئے سیدھے راستے سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
وَإِذَا اور جب جاءکم وہ آتے ہیں آپ کے پاس، قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وقد اور در حقیقت دخلو وہ داخل ہوئے، بالکفری کفر کے ساتھ، وہم اور وہ سب، قد در حقیقت خرجو وہ سب نکل گئے، بھی اس کے ساتھ، واللہ اور اللہ عالم زیادہ جانتا ہے، بما اس کو جو کانو تھے وہ یکتمون چھپاتے. ٹھیک ہے، یعنی دوگلے لوگ تھے، کیا کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اور جبکہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور وہ اسی حالت میں مر بھی گئے، یعنی اسی حالت میں وہ نکل گئے. ٹھیک ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا وہ چھپاتے تھے. کیا چھپاتے تھے؟ تورات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، ٹھیک ہے، اسلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، عام پبلک سے بھی چھپاتے تھے. اگر یہودی علماء عام پبلک کو بتا دیتے تو عام پبلک اپنے آپ ہی ایمان لے کر آتی، لیکن انہوں نے چھپایا. اب اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے چھپانا کتنا سخت گناہ ہے. اگر ہم قرآن کے بارے میں چھپا دیں یا اپنی پرسنل عبادتیں کرتے رہیں اور ہم کسی کو کچھ بتا نہیں رہے، دین کی دعوت کا کام نہیں کر رہے، قرآن کو آگے نہیں پہنچا رہے، تو اس کا گناہ کتنا سخت ہے. مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو تباہ کر دو. فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی میں تو آپ کا فلاں عبادت گزار بندہ بھی رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو بھی عذاب کا مزہ چکھاؤ، کیونکہ ہماری نافرمانیاں اور گناہ گاروں کو دیکھ کر اس کا چہرہ غصے سے لال نہیں ہوا، غصے سے تپا نہیں، یعنی اس نے برائیوں کو دیکھا اور وہ اس برائیوں سے اس نے لوگوں کو روکا نہیں. سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک. اگر اتنی بڑی برائی سے ہم عام پبلک کو نہیں روکتے، ہم شرک کرنے سے ان کو نہیں بتاتے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، تو ہم بھی اگر ہمارا عذاب آئے گا تو ہم بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے. یہ نہیں سوچیں کہ پرسنل عبادت کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہم برائیوں سے نہیں روک رہے تو ہم بچ جائیں گے. اگر ان کے اوپر عذاب آئے گا تو اس میں ہم بھی پس جائیں گے. اس کی ایک اور سنیے. حضرت یوشع بن نون کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی. حضرت یوشع بن نون پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 10 لاکھ آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، جن میں سے 40,000 نیک ہیں اور 60,000 بد عمل ہیں. یوشع بن نون نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، بدکاروں کے ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے، لیکن نیک لوگوں کو ہلاک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوا کہ یہ نیک لوگ بھی ان بدکاروں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے اور ہنسی اور مذاق میں شریک رہتے. میری نافرمانیاں دیکھ کر کبھی ان کے چہرے پر کوئی ناگواری کے آثار نہیں آئے. تو سمجھ گئے، یعنی 10 کے 10 لاکھ پورے وہ اس قوم میں ہلاک. تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو ڈیپ نہیں پڑھا نا، اس لیے پتہ نہیں اس کی اہمیت. برائیوں سے روکنا، سب سے بڑی برائی شرک ہے، اس سے روکنا، کیونکہ شرک اگر ہم نے نکال دیا تو وہ ظاہر ہے اگر وہ گناہ بھی کرے گا تو جنت میں تو جائے گا نا، کم سے کم ایک امید تو ہوگی، کبھی نہ کبھی تو جائے گا. لیکن جس نے شرک کیا وہ تو ہمیشہ ہانڈی بند کر دی گئی جہنم کی، وہ تو اسی میں پڑا رہے گا، اور ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اس لیے کوئی بھی آپ کے پاس آتا ہے اور اس کو آپ نہیں روکتے برائیوں سے، اور آپ کے چہرے پر بھی ناگواری کے آثار نہیں آتے اسے دیکھ کر، تو آپ بھی پھر انہی میں شمار ہو جائیں گے عذاب میں. آگے یعنی وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور کفر کے ساتھ وہ نکل گئے، مطلب دنیا سے بھی وہ کفر کے ساتھ نکل گئے. وَتَرَا اور آپ دیکھو گے کثیرن اکثر کو، منہم ان میں سے، یسارعون وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الاسمی گناہ میں، والعدوان اور زیادتی میں، وَأَكْلِهِمْ اور ان کا کھانا. عقل کیا ہے؟ اب یہاں پر فعل ہے، عقل ان کا کھانا، سہتا حرام، سود، لبئسا ضرور ہی برا ہے، ما کانو جو ہیں وہ یعملون عمل کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی خصلت بتا دی. جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ایمان نہیں لاتے، اور کچھ اس میں سے کس میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، وہ گناہ کے کام میں اور زیادتی میں، اور حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے عمل کو بہت برا بتا رہے ہیں. اور دیکھیں اس میں حرام کا، سہت، رشوت خوری بہت بری بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، بہت برا عمل بتایا. کیا بتایا اس میں؟ لبئسا ضرور ہی بہت برا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. لولا کیوں نہیں، ینہاہم کوشچن روک رہے اللہ تعالیٰ کا کوشچن ہے یہ کہ کیوں نہیں، ینہاہم منع کرتے انہیں، نہیں سے بنائی، ینہا منع کرتے انہیں، روکتے انہیں، ربانیون رب والے، اللہ والے، والاحبار اور علماء، ان قولہم ان کی بات سے. قول کس کو کہتے ہیں؟ بات، جب منہ سے جو نکلا ہوا ہوتا ہے قول، ان کی بات سے، اسمی گناہ کی. ڈرنے والی بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ ہم کوشچن کرنے ان لوگوں سے
جو رب والے ہیں علماء والے کی، کیوں نہیں روکتے انہیں، کیوں منع نہیں کرتے انہیں؟ پھر ظاہر اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آئے گا نا، میرے نیک بندے ہیں کچھ اور میں نے ان کو قرآن دیا ہے اور یہ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، انہیں سب پتا ہے، اس کے باوجود یہ دوسرے لوگوں کو نہیں روک رہے، نہیں بتا رہے، اس کو منع نہیں کر رہے۔ جیسے اگر ہمارے بھی اگر مان لو 3-4 بچے ہیں اور ایک اس میں سے بڑا بچہ ہے اور 3-4 چھوٹے بچے ہیں اور وہ کچھ برائی کر رہے ہیں، برائی سے مطلب یہ ہے کہ وہ سڑک پر کچھ گندی چیز اٹھا کر کھا رہے ہیں اور بڑا ان کو نہیں روکتا، تو غصہ میں کس پر آئے گا؟ اس بچے پر آئے گا جس نے برائی کی، یا جو بڑا ہے اس پر غصہ آئے گا؟ جس نے جو بڑا ہے، جو سمجھدار ہے، اس پر غصہ آئے گا کہ تم نے روکا کیوں نہیں ان کو؟ اور ظاہر ہے کہ ہم پٹائی بھی کر دیں گے کہ تم روک نہیں سکتے تھے ان کو، کہ کتنی گندی چیز کھا لی اس نے، اگر یہ بیمار ہو جاتا، کچھ ہو جاتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سمجھدار ہو، تمہیں پتا ہے، تو تم نے کیوں نہیں روکا ان کو؟ اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پکڑ میں لے گا، تو کیوں نہیں روکتے انہیں رب والے اور علماء ان قولہم، ان کی بات سے، اسمی گناہ کی، والاکلہم اور ان کا کھانا، سہتا حرام، لبئسا کتنا برا ہے، جو کانو تھے وہ، یصنعون کیا کرتے، یعنی عمل کیا کرتے، صنع عمل کرنا، کتنا برا ہے جو وہ عمل کیا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر ہم نہیں روکیں گے تو یہ بھی بہت برا عمل ہے۔ تو ان کا سود کا کھانا، گناہ کا ارتکاب کرنا، سود مطلب حرام، رشوت کا کھانا اور برا کام کرنا، یہ بھی بہت برا ہے اگر ہم نہیں روک رہے انہیں۔ وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے، قالت کس کے وزن پر ہے؟ فعلت، پڑھایا تھا نا ابھی آپ کو ماضی میں، فعلت کس کے لیے آتا ہے؟ فیمیل کے لیے، ان سب عورتوں نے کہا، لیکن یہاں پر میں نے کیا بتایا؟ یہودیوں کا گروپ عربی میں کیا ہے؟ فیمیل ہے، جیسے عربی میں سورج فیمیل ہے، سورج ڈوب گئی، ٹھیک ہے، سورج ڈوبا نہیں، تو وہ بھی فیمیل ہے۔ اسی طرح عربی میں جو فیمیل ہوتے ہیں تو اس میں گروپس بھی آتے ہیں۔ وقالتی اور کہا یہودو، یہودیوں نے، ید اللہ اللہ کا، ہاتھ اللہ کا، مغلولتن مغلول، اس کا روٹ ہے غین لام لام، غلل مطلب باندھنا، جکڑنا، ہتھ کڑی سے بندھنا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے مراد یہاں پر کنجوسی ہے، انتہائی کنجوسی، بندھ جاتا ہے انسان، اپنے آپ کو اپنی جکڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ مغلولتن، بندھا ہوا ہے۔ اور کہا یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کنجوس ہیں۔ غلت بندھ گئے، یہ کیا ہے؟ یہ فیمیل کا صیغہ ہے فعلت کے وزن پر، فعلت یہ مجہول ہے، اس پہ پیش لگ رہا ہے نا، تو مجہول اگر اس کا بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ فعلت۔ اسی طرح غلت بند گئے، ایدیہم ان کے ہاتھ، ولعنوا اور وہ لعنت کیے گئے، یہ بھی کیا ہے؟ مجہول آ گیا، وہ لعنت کیے گئے، بما اس کے ساتھ جو، قالو انہوں نے کہا، بلکہ یداہو دونوں ہاتھ اس کے، یدانی سے بنائیے، یدانی، ٹھیک ہے؟ آگے کیونکہ ہو آ رہا ہے اس لیے اس کا پورا نہیں ہے، اس لیے آپ یدانی گرامر آ رہی ہے یہاں پر، یداہو دونوں ہاتھ اس کے، مبسوطتانی وہ کھلے ہوئے ہیں، بسطہ سے بنائے، بسطہ مطلب بڑھانا، پھیلانا، تو اسی سے بنائے کیا؟ مبسوطتانی، بڑے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، کیفا جیسے، یشاء وہ چاہتا ہے، ولا یزیدن اور ضرور ہی بڑھا دے گا، زیادہ کر دے گا، یزیدن زیادہ سے بنائے، آگے لام لگ گیا اور پیچھے کیا آ رہا ہے؟ نون کے اوپر شد، یعنی تاکید آ رہی ہے، ضرور وہ زیادہ کر دے گا بہت سو کو، منہم ان میں سے، ماں جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، طغیانن سرکشی میں، وکفرن اور کفر میں، والقینا اور ڈال دی ہم نے، بینہم ان کے درمیان، عداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک، کلما جب بھی، اوقدو وہ بھڑکاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب بھی وہ بھڑکاتے ہیں، اوقدا یہ پہلے بھی آیا تھا نا، جلانا، اوقدا نارا جلانا، جب بھی وہ جلاتے ہیں یا بھڑکاتے ہیں آگ، للحربی لڑائی کے لیے، اطفاہا اطفاء بجھانے کے لیے آتا ہے، اطفاہا بجھا دیتا ہے اسے اللہ، ویسعونا اور وہ کوشش کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فسادن فساد کی، واللہ اور اللہ، لا یحب نہیں محبت کرتا، مفسدین
فساد کرنے والوں سے. اب اس کے بارے میں کیا ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہودی جو تھے وہ بڑے مالدار اور دولت مند تھے، مگر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو جب زکوٰۃ کی بات آتی تھی یا زکوٰۃ لینے کی بات آتی تھی تو کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے صدقے کو، تو اس پر وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور کیا کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھو کتنے کنجوس ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو دینا نہیں چاہتا اور اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ تو ان لوگوں کے بندھے میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ زیادہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی سرکشی میں اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس میں یہودیوں کے دلوں میں بغض ڈال دیا اور دشمنی ڈال دی. آپ دیکھ رہے ہیں نا، پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کے دل کتنے سخت ہوتے ہیں، جلدی سے وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے اور وہ دشمنی پر سب سے زیادہ اڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بھی وہ بھڑکاتے ہیں آگ لڑائی کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. مطلب جیسے جیسے وہ سازشیں کرتے تھے، پلاننگز کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، ان کے ہاتھوں کو روک دیا، مطلب بجھا دیا. یعنی کیسے کیسے پلاننگ کرتے نا کہ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جا رہے ہیں تو ہم ان کو یہاں پر اٹیک کر لیں گے، یا اپنے گھر پر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ اس دیوار کے سہارے بٹھائیں گے اور اسی کو گرا دیں گے، ہے نا. اسی طرح کس طرح سے وہ پلاننگز کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب بھی وہ لڑائی کے لیے ایک قدم بڑھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک دیتا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو. اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سچے اور پکے بندے ہوں گے نا، آپ دیکھیں ماحول کتنا بھی خراب ہو، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پکے اور سچے بندے ہوں گے، متقی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو ہم سے روک لے گا. یعنی ہمیں کچھ نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے اور ہمارے گھر والوں کو جب وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. گھر والوں کو بھی تبھی بچائیں گے نا جب وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم ان حالاتوں میں قائم رہنا ہے، بچنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، فتنوں سے بچانا ہے، تو یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گروہ میں شامل ہو جائیں. بس اتنا آسان طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑ لیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہہ دیا بس وہی کریں، تو ہم بچ جائیں گے، ہم اس عذاب میں شامل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ولو، اور اگر، انا، بے شک، اہل الکتابی، اہل کتاب، آمنو، وہ ایمان لاتے، واتقو، اور ڈرتے، لا کفرنا، ضرور ہم دور کر دیتے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ولا ادخلناہم، اور ضرور ہم داخل کرتے انہیں، جناتن، باغات میں، نعیم، نعمتوں والی. مطلب کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے ڈٹے رہے، اتنے ہٹ درم رہے، انہوں نے مانا نہیں، اگر وہ مان لیتے تو جنت میں داخل ہوتے. اور پہلی بات تو یہ کہ پھر وہ والی حدیث یاد کریے جو میں نے پہلے بتائی تھی، اہل کتاب کے لیے دوہرا اجر ہے. ایک تو اپنی کتاب کو ماننے کا، اپنے رسولوں کو ماننے کا، اور اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا اور قرآن کو ماننے کا. تو ڈبل اجر ان کو ملے گا اگر وہ ایمان لے کر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے. نعمتوں والی جنت جو ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جنت الفردوس کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، اقامو، قائم کرتے، تورات اور انجیل، وما، اور جو نازل کیا گیا، الیہم، ان کی طرف، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا، ضرور وہ کھاتے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ومن تحتی، اور نیچے سے. تحت السرا کہتے ہیں نا کہ تحت السرا اس کو صحرا کا سب سے نیچے پارٹ، تو تحت کہتے ہیں نیچے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اپنے نیچے سے، کس کے نیچے سے؟ ارجلہم، اپنے قدموں کے، پاؤں کے نیچے سے، قدموں کے نیچے سے. منہم، ان میں سے، امتن، ایک گروہ ہے، مقتصدتن، درمیانی روش، مطلب بیچ کی راہ چلنے والا، یعنی جو بیچ کی راہ چلتا ہے، جو نارمل رہتا ہے. ٹھیک ہے. نہ تو بہت زیادہ بڑھنا، ہائی فائی ہونا، نہ بہت زیادہ کمتر ہونا، بیچ کی. اس کا قصد، قاف صاد دال اس کا روٹ ہے، یعنی جو بیچ کی راہ چلتا ہے. وَقَصِرٌ، اور بہت سے ان میں سے، سَاءَ، برا ہے جو، یعملون، وہ سب عمل کرتے ہیں. یعنی ان اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ صفت بتا رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں
جو کہ درمیانی روش چلتے ہیں اور کچھ ہر دھرم میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اگر وہ ایمان لاتے تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بھر بھر کے دیتا، ان کو اوپر سے بھی ان کے اوپر نعمتیں نازل کرتا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی. ٹھیک ہے، اور پھر ان کے لیے جنت ہوتی، مرنے کے بعد بھی ان کے لیے پھر کیا ہوتی، جنت. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کتنا برا ہے جو وہ سب عمل کرتے ہیں.